بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، فرینڈس ود آنر اینڈ ڈگنیٹی، نام کے معنی کا اثر زندگی پر پڑنے کی دوسری مثال حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کی زندگی ہے. لفظ یونس کا مادہ اشتقاق ڈیریویشنل روٹ لفظ انس ہے، جس کے معنی ہے انسیت، الفت، امیٹی، افیکشن. بہرکیف لفظ یونس نون کے زیر کے ساتھ باب فعل سے مضارع واحد غائب کا صیغہ تھا. لفظ کی ادائیگی آسان کرنے کی غرض سے حرف سین کا زیر پیش سے بدل دیا گیا، یونس ہو گیا. اب ہم لفظ یونس کی معنوی اثر اندازی کو ذرا تفصیل سے بتاتے ہیں. جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ڈر سے بھاگ کر بھری کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی ہچکولے کو انگریزی میں جرک اور جولٹس کہتے ہیں، تو کشتی ہچکولے کھانے لگی. اس زمانے کا قدرتی دستور تھا کہ جب کوئی بھگوڑا شخص کشتی میں سوار ہو جاتا تو وہ ڈگمگا کر ڈوبنے لگتی. بہرحال کشتی سواروں، بوٹ رائڈرز نے طے کیا کہ مجرم کی شناخت کی جائے، اور مجرم کی شناخت کے لیے قرآن اندازی کو انگریزی میں ڈرائنگ آف لاٹس کہا جاتا ہے. تو قرآن اندازی کی قرۂ بدفعل حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور پیغمبر علیہ السلام مجرم قرار پائے. لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کشتی سے باہر پھینک دیا. فوراً مچھلی نگل گئی. آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رب ذوالجلال کی تسبیح پڑھتے رہے. ایک دن ایسا آیا کہ مچھلی نے بحکم الہی آپ کو اگل دیا، یعنی اسپٹ آؤٹ کر دیا. آپ علیہ السلام بیمار تھے. خدائے پاک نے آپ کو میدان میں ڈال دیا اور آپ کی غذا فراہمی، ڈائٹ پرووائڈنگ کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا. لمحہ فکریہ کو انگریزی میں پونڈرنگ مومنٹ کہتے ہیں. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ زمین پر بسنے والا انسان اپنی زاد بوم کو انگریزی میں نیٹو پلیس کہتے ہیں. زاد بوم یعنی جائے پیدائش یا مادر وطن کو چھوڑ کر سیاحت، ٹورزم، تجارت، ٹریڈنگ، ملازمت، امپلائمنٹ یا کسی اور غرض سے ودیش یا دوسرے ملک جاتا ہے تو باوجود ہے کہ وہ دوسرا ملک بھی اس کی روئے زمین پر آباد ہے، وہاں بھی وہی کائنات ارضی اور سماوی ہیں، لینڈ کریچرز اینڈ ہیونلی باڈیز، مگر بسا اوقات اس ملک کے ماحول سے مزاجی ہم آہنگی، ٹیمپرامنٹل ہارمنی نہیں ہو پاتی، یا ماحول راس اڈیپٹ نہیں آتا. مجبوراً اس کو اپنی جائے پیدائش اور پیدائشی ملک کو واپس آنا پڑتا ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ یکسر جدا گانا، کمپلیٹ کانٹریری، بحر و بر کا مقابلہ ہے. آپ علیہ السلام خشکی کے رہنے والے، مچھلی سمندر میں رہنے والی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. آپ علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں کی باشندہ مچھلی کے پیٹ میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ خالق کائنات کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا. نیز اس کی بڑی وجہ آپ کے نام کا اثر تھا کہ مچھلی کے پیٹ کا ماحول آپ کے لیے خوشگوار بن گیا تھا. آپ علیہ السلام کو طبعاً بائی نیچر اس سے الفت و انسیت تھی. یوں تو ہر پیغمبر کی فطرت میں رضا بالقضاء ہوتی ہے. رضا بالقضاء یعنی ایگریمنٹ آن ڈیوائن ججمنٹ. پیغمبر اپنے رب کے ہر اس فیصلے سے خواہ وہ کتنا ہی مخالف تباہ ہو، ہر آن اور ہر حال میں خوش رہتا ہے اور خندہ دلی و خندہ روئی، ہول ہارٹیڈلی اینڈ چیئرفلنیس سے قبول کرتا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی بابت تو کہنا ہی کیا، آپ کی ذات تو سراپا انسیت اور الفت تھی. آپ پیکر انسیت تھے، اسی وجہ سے مچھلی کے پیٹ کا ماحول آپ کو مانوس تھا، نفری نہ تھا. اور یہی قانون فطرت ہے کہ جب خوشی سے کسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے تو نامساعد ترین ماحول، ایکسٹریملی ان اڈیپٹیبل انوائرنمنٹ بھی سازگار و مددگار، اڈیپٹیبل اینڈ ہیلپفل بن جاتا ہے. ناظرین باتمکین، بہرحال ان مقدمات اور تمہیدی امور کو پریمبل فیکٹس
कहते हैं। इन तमहीदी उमूर के बाद मबदा इंसानियत अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और कुल इंसानी कायनात की माँ हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नामों की माना की तफसील मुलाहिदा हो। इन दोनों नामों का रखने वाला तमाम आलमों का खालिक व आमिर खुदाए दुल जलाल है, लिहाजा इन दोनों नामों की खूबियों का अंदाज़ा इंसानी इंतज़ार से मावरा बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन है। हुक्म इलाही उनके करिश्मे से कुल रुए ज़मीन के ज़र्रात खाक जमा होकर खमीर आदम तैयार हुआ और पुतले खाकी में जान डाली गई। आदम अलैहिस्सलाम के कद की पैमाइश 60 हाथ थी और हर जन्नती का कद हाइट भी 60 हाथ होगा। दुनिया में इंसानी नस्लों के कद व कामत ह्यूमन रेसिस हाइट्स मुख्तलिफ रहे और सबसे ज़्यादा लंबे कद लॉन्ग हाइट्स आद और समूद की कौमों के थे। उनके जिस्म 40 से 50 फीट लंबे थे। इस कदर लंबे और मजबूत डील डॉल होने की वजह से पहाड़ों को अपने हाथों से तराश कर बड़े बड़े महल और कारखाने बनाते थे और बड़े बड़े ऊंचे दरख्तों को जड़ समेत हाथों से उखाड़ लेते थे। लेकिन जन्नत में तमाम औलाद आदम का कद 60 हाथ होगा, क्योंकि शुरू में तमाम बनी नौ इंसान के अब्बा का कद 60 हाथ था, लिहाजा खात्मा भी 60 हाथ पर होगा। और दुनिया की ज़िंदगी में इंसानी नस्लों के तरह तरह के कद व कामत और मुख्तलिफ रहे, उनका एतबार नहीं, क्योंकि कुदरती दस्तूर है कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, यानी हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। मुराद जहाँ से किसी शय का आगाज़ होता है वहीं जाकर इख्तिताम होता है और दरमियानी अदवार मेडिवियल पीरियड्स में होने वाली तब्दीलियों का कोई एतबार नहीं होता है। इसी उसूल पर बहुत सी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं। बाहर कैफ हज़रत अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जब रूह फूंक दी गई, तब परवरदिगार आलम ने आपको आदम के नाम से पुकारा। इंशाअल्लाह आइंदा अब लफ्ज़ आदम की पूरी नकाब कुशाई होगी और पूरी तफसील से इसको बयान किया जाए। वस्सलामु अलैकुम।